बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने के लिए एक मुसलमान लड़की आई थी, मगर वो सवाल करते हुए रो रही थी और बहुत शिद्दत के साथ रो रही थी। ज़रा उसका सवाल करते वक्त ये अंदाज आप देखिए, जिसके बाद टीम हम कदम इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश करेगी। Why they can tell me I'm not a Muslim just because I have dogs as my pets, and I'm still learning, but they don't have any rights to judge me. Will you mind to explain? Because I didn't find anything in Al-Quran that said it's haram to pet a dog. And instead I found that the history, a lot of the prophets are the shepherds, so they also have dogs to help them, including, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, including the prophets Muhammad. The sister has a question. So the question is, is it really it's haram to pet a dog, and then can they judge me as not a Muslim just because I love the dogs and pet the dogs? डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने वाली लड़की ने अपना नाम तक नहीं बताया था और ना अपना मजहब बताया था। रोते हुए इस लड़की ने कहा था कि मैंने घर में एक कुत्ता पाल रखा है, मगर मेरे घर वाले मुझे कहते हैं कि तुम मुसलमान नहीं रही क्योंकि तुमने कुत्ता पाला हुआ है, जबकि मैंने देखा है कि कुरान पाक में कहीं भी नहीं लिखा कि कुत्ता नहीं पालना चाहिए। इस लड़की ने यह भी कहा था कि मैंने जिस हद तक तारीख का मुतालिया किया है, बहुत से अंबिया ने भी कुत्ता पाल रखा था जब वो अपनी भेड़ों की हिफाजत के लिए या उनको चराने के लिए उनको एक जगह रखने पर उन कुत्ते की मदद लेते थे। यहाँ तक कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुत्ता पाल रखा था। तो मेरा सवाल यह है कि क्या इस्लाम में कुत्ता पालना हराम है, और अगर मैं कुत्ता पालती हूँ तो मुझे गैर मुस्लिम कहना शुरू कर देना, क्या ये दुरुस्त है जो कि मेरे घर वाले मेरे साथ कर रहे हैं? ये लड़की बुरी तरह रो रही थी सवाल करते हुए, इसीलिए डॉक्टर जाकिर नाइक भी बड़े फिक्रमंद नजर आए। लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल का जवाब देना शुरू किया और सबसे पहले इस लड़की के साथ बात करते हुए वाज़ेह किया कि आखिर उसका मजहब है क्या। चूंकि ये लड़की जज्बाती हो रही थी तो इस सवाल का जवाब हासिल करना भी मुश्किल हो रहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरी बहन, आपका मजहब क्या है? तो ये कहने लगी कि मैं इस्लाम पर यकीन रखती हूँ, लेकिन अगर कोई ये कहता है कि कुत्ता पालना से आप मुसलमान नहीं रहते, तो अभी इस लड़की ने इतना ही जुमला बोला था। मुमकिन तौर पर ये कहने लगी थी कि अगर कुत्ता पालने से कोई मुसलमान नहीं रहता तो ठीक है, फिर मैं मुसलमान नहीं हूँ। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसकी बात को काटा और वाज़ेह करने के लिए पूछा कि आप किस घर में पैदा हुई थी? क्या आप एक मुसलमान घर में पैदा हुई थी? डॉक्टर जाकिर नाइक ने वाज़ेह करने के लिए कहा कि आप एक मुसलमान फैमिली में पैदा हुई थी। जवाब में इस लड़की ने कहा जी हाँ। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा ओके, तो आप मुसलमान फैमिली में पैदा हुई और आप मुसलमान हैं, लेकिन आपने कुत्ता पाल रखा है। ये आपका सवाल है और ये आपका स्टेटस है। Sister, what's your background? Are you a Catholic? Are you Christian? Or are you Muslim? Or... No, I believe I'm Islam, but if you say that Muslim is totally No, were you born in a submit, Muslim family, sister? but I don't think they're No, really. were you born in a Muslim family? Yes. You were born in a Muslim family and you are a Muslim, but you have got pets as dogs. डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल का जवाब देना शुरू किया और सबसे पहले कहा कि मेरी बहन, दीन इस्लाम में कुत्ते को बतौर पालतू जानवर अपने घर के अंदर रखना हराम है, लेकिन कुत्ते को शिकार के लिए इस्तेमाल करना और रखना कोई मसला नहीं है। इसी तरह से अपने घर की हिफाजत करने के लिए, किसी भी जगह या चीज़ की हिफाजत करने के लिए इस नियत से कुत्ता रखने में भी कोई बुराई या मसला नहीं है। जबकि आपने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुत्ता पाल रखा था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुत्ता पाल रखा था बतौर पालतू जानवर अपने घर के अंदर, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ता रखा हुआ था और उसका मकसद भेड़ों के रेवड़, जो उनकी भेड़ों का एक बड़ा गिरोह था, उसको इकट्ठे रखने और तरतीब में रखने के लिए जब उनको चराने के लिए लेकर जाया जाता है तो इस मकसद के लिए कुत्ता रखा गया था, ताकि वो भेड़ों को एक ही इलाके में रखे और उनको इधर उधर ना होने दे।
لیکن دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ سننے کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اسلام نے کیوں منع کیا ہے کتے پالنے سے، اس میں کیا برائی ہے؟ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، لوگ بلیاں بھی تو پالتے ہیں، اسی طرح سے کتے پالنے میں کیا برائی ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کی وجوہات بھی بیان کی۔ Sister, in Islam, keeping dog is prohibited in your house as a pet. But keeping a dog for hunting is no problem. As a guard in your house, no problem. So what the prophets used to take dogs was to keep the flock of the cattle together, that is permitted. So if you use dog for hunting, it's allowed. To take care of the cattle, it's allowed. To keep a dog to guard your house outside is allowed. But in the house as pet, it is not prohibited. It is prohibited, sister. It is prohibited because ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اسلام میں یہ منع کیا گیا ہے کہ آپ گھر میں کتا پالیں، کیونکہ پہلی چیز یہ ہے کہ جو کتے کے منہ سے نکلنے والا تھوک ہوتا ہے، جس پر اس کا اپنا بعض اوقات کنٹرول بھی نہیں ہوتا، وہ کلین یا صاف نہیں ہوتا۔ اور جدید سائنس سے اور میڈیکل ریسرچ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ کتے کا تھوک اگر انسان کو لگ جائے یا کھانے کے برتنوں کو لگ جائے، چونکہ گھر میں پالا جائے گا تو پھر ایک نہ ایک دن یہ تو ہوگا، اس سے کئی بیماریاں پھیل سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ان میں سے ایک بیماری کا نام ہائیڈروفوبیا ہے۔ دوستو، یہ لفظ ہائیڈروفوبیا دو الفاظ کا مرکب ہے۔ ہائیڈرو کا مطلب پانی اور فوبیا کا مطلب خوف ہوتا ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جس میں انسان کو پانی سے خوف آنے لگتا ہے، یعنی کہ پھر آپ وضو تک نہیں کر سکتے، اپنا منہ بھی نہیں دھونا چاہتے، کیونکہ کتے کا تھوک لگنے کی وجہ سے گھر میں انسانوں کو یہ بیماری لگ جاتی ہے جسے ہائیڈروفوبیا کہا جاتا ہے، اور پھر وہ انسان پانی سے ڈرتا ہے، یعنی کہ وہ اپنی پاکیزگی کا بندوبست بھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ پانی سے دور رہتا ہے۔ دوستو، یہاں پر آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتا پال رکھا تھا یا بھیڑوں اور بکریوں کی حفاظت کے لیے رکھا ہوا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس وقت برتن کو کسی نہ کسی طرح سے منہ لگا دیتا ہو، تو ایسے میں پھر کیا ہوتا ہوگا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس پر بھی وضاحت پیش کی۔ because the spit of the dog, it's unclean. And today even science tells us that the saliva of the dog, there are various diseases that can be acquired. And one of them is hydrophobia. Hydrophobia means fearing of water. So Islamically, keeping a dog as a pet is wrong. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ لوگ آپ کو غیر مسلم کہتے ہیں کیونکہ آپ نے کتا پال رکھا ہے اور آپ کے اپنے گھر والے ایسا کرتے ہیں، تو میں کہنا چاہوں گا کہ کتا رکھنا اور پالنا اور مسلمان ہونا، ان کو الگ الگ رکھنا ہوگا۔ اگر کوئی شخص مسلمان ہے اور وہ کتا پال لیتا ہے اور وہ ایک غلط کام تو کر رہا ہے، مگر اس سے وہ کافر یا غیر مسلم نہیں ہو جاتا۔ اگر کوئی آپ کو غیر مسلم کہہ رہا ہے تو یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، بڑا بیان ہے، اور ہر مسلمان کو یہ کہنے سے گریز کرنا چاہیے۔ تو اس کا صرف اتنا مطلب ہے کہ آپ مسلمان ہیں لیکن آپ قرآن پاک اور دین اسلام کے کچھ احکامات کو نہیں مان رہی، جس سے آپ غیر مسلم نہیں ہو جاتی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جب تک آپ ایک اللہ پر یقین رکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا بھیجا گیا آخری نبی مانیں تو آپ کفر نہیں کر رہی، لہٰذا آپ کو مسلمان مانا جائے گا جب تک آپ ایک اللہ کے رسول اور ایک اللہ کی عبادت کریں گی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ آپ بھی سنیے، جس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے رکھے گئے کتے نے برتن کو منہ لگا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیا کیا اور ایک حدیث کی روشنی میں کیا کرنے کا حکم دیا۔ Now, if you keep a dog and you believe it is wrong, that's a different question. You may not be a practicing Muslim. But someone to say you're not a Muslim, that's a very strong statement. Just because one person doesn't follow some portion of the Quran or some portion of the Hadith, as long as you believe there is one God and you believe Prophet Muhammad is the messenger of God, as long as you don't do kufr, you cannot be called a non-Muslim, sister. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک حدیث کی روشنی میں بیان کیا کہ اسی لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کتا پال رکھا تھا تو اس موقع پر یہ واضح کیا کہ اگر کتا کسی کھانے کے برتن یا کسی بھی برتن کو چاٹ لیتا ہے جس سے اس کا تھوک اس پر لگ جائے گا، ظاہر ہے اس صورت میں اس برتن کو 3 مرتبہ زمین پر رگڑ لیا جائے، مٹی سے رگڑ لیا جائے۔ چونکہ ہر وقت پانی دستیاب نہیں ہوتا تھا، لہٰذا مٹی سے رگڑنے کا حکم ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس لیے مٹی سے رگڑنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس وقت پانی دستیاب نہیں ہوتا تھا، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے واضح کیا کہ آج کی سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ اگر کتے کے چاٹے گئے برتن کو
پانی سے دھو لیا جائے تو بھی وہ پاک یا صاف نہیں ہوتا اور اس پر جراثیم رہ جاتے ہیں جب تک کہ اسے مٹی سے نہ رگڑا جائے۔ That's the reason our Prophet said that if the dog licks any vessel, we have to scrub it 3 times with earth. And today science says that even normally if you wash a vessel which the dog has licked, the germs are yet there. Only if you clean it with the earth does it go away. So imagine a dog comes into your house and he licks everywhere, he licks you and you are praying in that house. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ چونکہ یہ نجاست ہے، برا ہے اور گندگی ہے کہ آپ نے کتے کو پال رکھا ہے گھر کے اندر، وہ برتن بھی چاٹ رہا ہے، آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ انہی برتنوں میں کھانا کھا لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو کتے کو اتنا سر پہ چڑھایا ہوتا ہے کہ اسے پیار کرتے ہیں، اسے چاٹ رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ یہ کہہ کے ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنا جواب مکمل کر لیا تھا۔ دوستو، اس ویڈیو پر آپ کی کیا رائے ہے ضرور اظہار کیجیے۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔